رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن لگواتی ہیں لڑکیاں، لڑکے بھی لگواتے ہیں یا ٹیبلٹس کھاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ میں نے تو اس کا انجام جو ہے وہ تباہی دیکھا جی، جن لوگوں نے کیا وقتی طور پہ تو وہ مسئلہ ایڈریس ہو جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر چہرہ بگڑنا رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن لگواتی ہیں لڑکیاں، لڑکے بھی لگواتے ہیں یا ٹیبلٹس کھاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ میں نے تو اس کا انجام جو ہے وہ تباہی دیکھا جی، جن لوگوں نے کیا وقتی طور پہ تو وہ مسئلہ ایڈریس ہو جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میڈیکل سائنس یہ انشور کر دے تجربات کے بعد کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کر لیں، یہ کوئی شکل بگاڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی نیچرلی سانولا تھا تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیس کو صاف کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کو کوئی دانے نکل آئے ہیں تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے، لیکن وہ انسانوں والی ٹریٹمنٹ ہو، ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کا کلر جو ہے وہ کر لیتا ہے، پرپل کلر کر لیتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے بھائی کیا یہ کون سے مخلوق تم بن گئے ہو، چلو سفید اور سیاہ کا تو فرق ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس میں شرعی اعتبار سے ہمارے نزدیک اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، یہ نیچر کو بگاڑنا اس لیے نہیں ہوگا کہ نیچر میں سفید کلر والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جا سکے، لیکن سبجیکٹڈ ٹو وہ ساری سائنٹیفک چیزیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کروایا، اس کے بعد اس کا سینسٹیوٹی لیول بڑھ گیا۔ ویسے تو جو عام ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ریگولرلی آپ کو کروانا چاہیے، لیکن یہ جو عجیب و غریب قسم کے کیمیکلز اور منجن لوگ گاڑیوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، بسز کے اندر، وہ لوگ لگاتے ہیں، وقتی طور پہ تو سفید ہو جاتا ہے اور بعد میں پوری زندگی کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میڈیکل سائنس جب تک پورے وثوق کے ساتھ کسی چیز کو اسٹیبلش نہ کرے آپ اس میں آگے نہ بڑھیں۔ علوم دو ہی ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے وہی کے ذریعے، دوسرا ایکوائرڈ نالج، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینٹ ایک اپنے فعل کے ذریعے اس کا اظہار کیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر، اور یہ انسان نے جو ترقی کی ہے اسی نیچر سے ہی چیزیں حاصل کی ہیں نا۔ آج ہم نے بیماریوں کے اوپر قابو پا لیا ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی اگلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہوا کرتی تھیں، یہ ہمیں مشہور ہے کہ فلاں جو ہے 100 سال کا، وہ کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہوتا تھا، زیادہ تر لوگ بلو 50 ایکسپائر ہو جاتے تھے۔ کئی تو ایسی تہذیبیں ہیں جن کی عمریں 35 سے 40 کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ یہ انسانی ہسٹری میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایک ایکسیپشن ہے وہ بھی ان کی ذات کے حوالے سے آئی ہے، یہ نہیں کہ اس زمانے میں ساروں کی عمریں اتنی ہوتی تھی۔ انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ عمریں اگر ہیں تو ابھی یہ میڈیکل سائنس کی برکت سے ہم نے بیماریوں پہ قابو پایا ہے، تو اس ایرا کے اندر ہے۔ پہلے لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوا کرتی تھی، آپ پرانے بادشاہوں کی بھی عمریں دیکھیں، تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنے کام کر کے چلے گئے، بچپن سے ان کی ٹریننگ آپ دیکھیں گے جی 22 سال کی عمر میں یہ کر لیا۔ سکندر اعظم کی کتنی عمر تھی؟ 33 سال۔ آپ مسلمانوں کے بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھیں، سب بلو 50، میجورٹی بلو 50 فوت ہو گیا۔ میں اکثر یعنی یہ کتابوں میں ہسٹری کی پڑھتا تھا کہ جی بنو عباس اور بنو امیہ کے حکمران ایک مجلس میں پورا بچڑا بھونا ہوا کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے، میں حیران ہوتا تھا کہ یار ان کو ہارٹ فیل کیوں نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ورکنگ کی کہ میں ان کی عمریں تو دیکھوں، تو وہی ہوا، ان کے تو ہارٹ فیل ہوئے ہیں 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں، اتنا جو وہ کھاتے تھے، چربی چڑھتی تھی، تو یہی کچھ، تو عمریں ان کی کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آج سائنس کی برکت سے ہمارے اندر تھوڑی سی اویئرنیس آئی ہے، ہم اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، پھر بیماریوں کے اوپر قابو پا لیا۔ پہلے لوگوں کے اگر 10 بچے ہوتے تھے تو 2 بچتے تھے۔ انس ابن مالک کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ 100 سے زیادہ میں اپنے بچے دفنا چکا ہوں جی، ان کی عمر 100 سال ہوئی تھی اور ان کے پوتے پوتیاں بھی بہت زیادہ ہوئی تھیں، تو 100 سے زیادہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد میں سے بچے پوتے اور پوتیاں دفنائی ہیں۔ اتنی لوگوں کی اولاد ہوتی تھی، کیوں؟ 10 بچے ہوتے تھے تو 2 زندہ بچتے تھے، بچپن میں فوت ہو جاتے تھے۔ یہ تو آج ہمارے پاس ویکسین اور یہ بیماریوں کے علاج آ گئے ہیں، اور آج انسانیت کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کس طریقے سے بلڈ کو دیکھنا ہے، بلڈ گروپس ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری سائنس کی برکات ہے۔